جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ فیاض بہرحال پریشان گھر پہنچا، کپڑے اتارے اور غسل خانے میں جا گھسا۔ اس کا سارا جسم غصے سے تپ رہا تھا اور دماغ کی ذہنی کیفیت جو پاگل پن سے مختلف نہیں تھی۔ ٹھنڈے پانی کے شاور نے بھی اس کا غصہ دھیما کرنے میں مدد نہیں دی۔ غسل خانے سے نکل کر اس نے فون پر ڈیکسٹرلنگ خاندان سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن لائن ٹھیک نہیں تھی۔ کوئی عورت دوسری طرف سے بولی تھی، لیکن اس نے کیا کہا تھا فیاض کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عمران کی ہڈیاں چبا ڈالے۔ اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور پھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ غنیمت تھا کہ اس کی بیوی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، ورنہ اس بری طرح اس کا مذاق اڑاتی کہ فیاض کو سر ہی پیٹ لینا پڑتا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار عمران کے والد رحمان صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ کوٹھی پہنچ کر اسے ڈرائنگ روم میں تقریباً آدھے گھنٹے تک رحمان صاحب کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ CID کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور فیاض ان کا ایک ادنیٰ ترین ماتحت، لہٰذا اسے مویشی خانے کے منشی کی طرح ان کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر جب وہ ڈرائنگ روم میں آئے تو فیاض کی پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر ذہنی بکھلاہٹوں کا شکار ہو گئی۔ رحمان صاحب کے چہرے سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس وقت فیاض کی آمد انہیں گراں گزری ہو۔ جناب، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں۔ فیاض ہکلایا۔ کیسے حالات؟ بیٹھو، رحمان صاحب نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران کے متعلق؟ اس کے متعلق میں کچھ نہیں سننا چاہتا، رحمان صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے۔ انہیں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، وہ نگارسی والے کیس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میں اس کے متعلق بڑی سے بڑی خبریں سننے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ اب وہ کچھ بھی نہیں، اسے اس راہ پر لگانے والے بھی تم ہی ہو، رحمان صاحب نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا۔ میں؟ فیاض نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں تم، رحمان صاحب نے اسی لیے لہجے میں کہا۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ نہیں لیے پھرتے تھے؟ ورنہ ایک سائنس کے گریجویٹ کو جرائم سے کیا سروکار؟ فیاض خاموش ہو گیا اور رحمان صاحب بولے، اگر وہ نگارسیہ کے کیس میں الجھ رہا ہے تو تم اسے قانون کے حوالے کر دو، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ اٹھ گئے۔ فیاض بھی اٹھا، لیکن واپسی پر وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینے کے بعد ہی اس سے بات کرے گا۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ سیدھے گھر ہی جائے گا، لیکن پھر سوچا کہ بیکن اسٹریٹ ہی جانا چاہیے۔ اسے شام کے گندے انڈے یاد تھے اور وہ جلد از جلد عمران سے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی کیونکہ عمران کا کمرہ مقفل تھا اور مسز ہڈسن سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اسے سوچا کہ اس سے غلطی ہوئی، اسے پھر ڈیکسٹرلنگ سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر پھر گندے اڈوں کا خیال آتے ہی
وہ دوبارہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا۔ ایلمر ہاؤس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ تھا۔ فیاض اسی پر چڑھ دوڑا۔ ایک بار پھر ڈیک سٹرلنگ کا نمبر ڈائل کیے، لیکن اس کی لائن ابھی تک خراب تھی۔ وہ عمران کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس نے لائن کی خرابی بھی اس کے سر تھوک دی۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ اس بات کو اتنا طول بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ براہ راست بیلجیم کے سفارت خانے میں جا گھستا۔ عمران اور ڈسٹرلنگ کار سے اترے۔ یہ ایک نیم تاریک جگہ تھا تو سڑک ہی کا معاملہ، مگر شاید یہاں کی لائن خراب تھی۔ بجلی کے ستون تاریک پڑے تھے، البتہ مکانوں کی کھڑکیوں سے گزر کر آنے والی روشنی نے سڑک کو بالکل ہی تاریک نہیں ہونے دیا تھا۔ دیکھیے، یہی عمارت ہے پاپا۔ عمران نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بڑی عمارت تھی جس کی کمپاؤنڈ کا پھاٹک بند تھا۔ عمارت باہر سے تاریک نظر آ رہی تھی، نہ کمپاؤنڈ میں روشنی تھی اور نہ ہی کوئی کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ تم غلطی نہیں کر رہے؟ ڈیک سٹرلنگ نے پوچھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میں غلطی نہیں کر رہا، عمران نے جواب دیا۔ ڈیک سٹرلنگ نے پھاٹک کا کفل ٹٹولا اور پھر سلاخوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہمیں سلاخوں پر چڑھ کر دوسری طرف جانا پڑے گا، اس نے کہا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ عمران بولا۔ یقیناً، کیا میں پہلے چڑھوں؟ نہیں، پہلے میں جاؤں گا، ڈیک سٹرلنگ نے کہا اور پھاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف کمپاؤنڈ میں اتر گیا۔ اس کے بعد عمران نے بھی یہی کیا۔ پھر وہ ایک روش طے کر کے برآمدے میں آئے۔ یہاں گہری تاریکی تھی، یہاں بھی صدر دروازہ مقفل تھا۔ ڈیک سٹرلنگ نے کہا، تم پھاٹک پر نظر رکھنا، میں قفل کھولنے جا رہا ہوں۔ میری نظر پھاٹک پر ہے پاپا، لیکن اگر کسی نے چور سمجھ کر گولی مار دی تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ آپ خود سوچئے۔ تم ڈرو نہیں، ڈیک سٹرلنگ نے کہا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک کسی اوزار سے قفل کھولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ نہیں کھلتا، اس نے تھک ہار کر کہا۔ اچھا، اب یہاں آ جائیے میری جگہ پر، عمران بولا۔ کیا تم کھول سکو گے؟ مشکل سے آدھا منٹ صرف ہوگا۔ تو آؤ، ڈیک سٹرلنگ بولا۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران نے آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیا۔ چلو چلو، ڈیک سٹرلنگ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ راہداری میں پہنچ کر ڈیک سٹرلنگ نے ایک چھوٹی سی ٹارچ روشن کر لی اور وہ دونوں اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے۔ انہیں زیادہ تر کمرے خالی نظر آئے۔ پوری عمارت میں صرف 2 ایسے کمرے مل سکے جن میں کچھ سامان دکھائی دیا تھا۔ ان میں سے ایک تو سونے کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اور دوسرا نشست کا۔ ڈیک سٹرلنگ سب سے پہلے خوابگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا ہی سی دیر میں وہاں کا سارا سامان الٹ پلٹ کر ڈالا۔ یہ کسی عورت ہی کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی، کیونکہ وہاں انہیں مردانہ ملبوسات نہیں ملے۔ زنانہ کپڑے البتہ برآمد ہوئے اور وہ کسی یورپین ہی عورت کے ہو سکتے تھے۔ پھر وہ نشست کے کمرے میں آئے۔
عمران نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا، لیکن جب بھی ڈسٹرلنگ کی نظر اس کی طرف اٹھتی وہ اس طرح سنجیدہ نظر آنے لگتا جیسے اس کے ہونٹوں نے برسوں سے مسکراہٹ کی شکل تک نہ دیکھی ہو۔ نشست کے کمرے میں 2 الماریاں بھی تھیں اور ایک لکھنے کی میز بھی نظر آ رہی تھی۔ یہاں ڈسٹرلنگ کا انہماک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وہ میز پر رکھے ہوئے کاغذات پر ٹوٹ پڑا، کچھ دیر تک میز پر جھکا رہا، پھر الماریوں کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ عمران کے حلق سے ایک خوف زدہ سی آواز نکلی۔ ڈسٹرلنگ اچھل پڑا۔ دروازے میں 4 آدمی نظر آ رہے تھے جن کے چہروں پر سیاہ نقابیں تھیں اور ہاتھوں میں ریوالور، اور یہ کہنا فضول ہی ہوگا کہ ریوالوروں کے رخ انہی دونوں کی طرف تھے۔ ڈسٹرلنگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، ایک نقاب پوش نے گرج کر کہا۔ ڈسٹرلنگ کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، لیکن عمران پہلے ہی کی طرح کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں گھورتا رہا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ نقاب پوش نے عمران سے کہا۔ سن لیا ہے؟ عمران بڑی سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ عمران نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ دونوں! نقاب پوش پھر گرجا۔ پھر میں اپنی ناک کیسے صاف کروں گا؟ عمران نے بھولے پن سے کہا۔ مجھے زکام ہو گیا ہے۔ میں گولی مار دوں گا ورنہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ میں تو نہیں اٹھاؤں گا، تم گولی مار دو، عمران نے کسی ضدی بچے کے سے انداز میں کہا۔ ہاتھ اٹھا دو، ڈسٹرلنگ نے کہا۔ اچھی بات ہے پاپا، عمران ایک طویل سانس لے کر بولا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا، ورنہ 4 کیا 400 ریوالور بھی میرا ہاتھ اوپر نہیں لے جا سکتے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم لوگ کون ہو؟ نقاب پوش نے 2-4 قدم آگے بڑھا کر کہا۔ میں؟ عمران ہکلایا۔ ٹونی ٹام ہلز، ایک کمرشل آرٹسٹ، اور یہ پاپا۔ تم خاموش رہو، ڈسٹرلنگ بڑبڑایا، پھر نقاب پوشوں سے بولا۔ تم لوگ اپنے متعلق بتاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ تم نے اپنے چہرے بھی چھپا رکھے ہیں۔ کیا تم وصیت کے بغیر ہی مرنا چاہتے ہو؟ نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مار ڈالنے کی دھمکیاں میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی، ڈسٹرلنگ لاپرواہی سے بولا۔ ویسے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے نگارسیا کا پتہ بتا دو۔ اوہ، تم لوگ، نقاب پوش نے ایک طویل سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دفتن اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کچھ کہا، اور پھر وہ چاروں اتنی سرعت سے باہر نکل گئے کہ ڈسٹرلنگ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، اور کفل میں کنجی گھومنے کی آواز نے اسے پاگل ہی کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، مگر بے سود۔ دروازہ تو باہر سے مقفل کیا جا چکا تھا۔ ہائے پاپا، اب کیا ہوگا؟ عمران کراہا، مگر پاپا بیچارہ کیا جواب دیتا؟ وہ خود ہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ آپ نے کہاں لا کر پھنسا دیا؟ عمران نے پھر کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رو پڑے گا۔ صبر کرو لڑکے، صبر، ڈسٹرلنگ مضطربانہ انداز میں بولا۔
کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی. کتنی دیر میں نکل آئے گی؟ خاموش بھی رہو. ڈیکسٹرلنگ جھنجھلا گیا. ارے واہ، عمران ہاتھ نچا کر بولا. پہلے چوروں کی طرح یہاں گھسے، پھر اس طرح چوہے دان میں پھنس گئے. لڑکے خدا کے لیے خاموش رہو، مجھے سوچنے دو. سوچو. عمران برا سا منہ بنا کر بولا. 10 منٹ گزر گئے لیکن ڈیکسٹرلنگ سوچتا ہی رہا. عمران سر ہلا کر بولا. تم نہیں سوچ سکتے پاپا، اب مجھے سوچنے دو. میں نے کب منع کیا ہے؟ ڈیکسٹرلنگ پھر جھلا گیا. تو میں کچھ سمجھے بوجھے بغیر کیسے سوچوں گا؟ یہ چمارسیا کون ہے جس کے متعلق تم نے ان لوگوں سے پوچھا تھا؟ نگارسیا، ڈیکسٹرلنگ نے تصحیح کی. وہی لڑکی جس کی تصویر تمہارے فائل میں تھی، اس نے تمہیں اپنا نام غلط بتایا تھا. ہیں؟ نہیں. عمران نے حیرت ظاہر کی. ہاں لڑکے، اس نے تمہیں اپنا نام غلط بتایا تھا. کیا وہ کوئی چور لڑکی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر تم اس طرح یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے پاپا؟ فضول باتیں نہ کرو، وہ بیلجیم کی شہزادی ہے. ارے باپ رے! عمران دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام کر فرش پر بیٹھ گئے. کیوں؟ کیا ہوا؟ شہزادی تھی. میرے خدا! میں نے اسے گاڑی سے گود میں لے کر اتارا تھا. عمران اس بری طرح کانپنے لگا جیسے جڑا دے کر بخار آ گیا ہو. ڈیکسٹرلنگ ہنسنے لگا، پھر عمران کا شانہ تھپ تھپا کر اسے فرش سے اٹھاتا ہوا بولا. شہزادی تھی، شیرنی نہیں. تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ اب مجھے یاد آیا، نگارسیا. عمران اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا. وہ یہاں سرکاری دورے پر آئی تھی، یکجک گورنمنٹ ہاؤس سے غائب ہو گئی. شاید میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا، مگر اخبار میں یہ بھی تو تھا کہ شہزادی لوگوں کو متحیر کر دینے کی بے حد شائق ہے. ممکن ہے اس نے اسی لیے روپوشی اختیار کر لی ہو اور کچھ دنوں بعد پھر ظاہر ہو جائے. ہاں، اخبارات میں یہی خبر آئی تھی، لیکن کیا؟ حقیقت کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. حقیقت کیا ہے پاپا ڈیئر؟ وہ تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی. پھر میں کیسے سوچ سکوں گا؟ پتہ نہیں وہ لوگ واپس آ کر کس طرح پیش آئیں. عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا اور ڈیکسٹرلنگ کچھ سوچنے لگا. بولو پاپا، مجھے بتاؤ، ممکن ہے میں اسے تلاش کرنے میں مدد دے سکوں، ورنہ تم اس اجنبی ملک میں تنہا کیا کر سکو گے؟ تم کیا کر سکو گے نیم دیوانے لڑکے؟ کچھ بھی نہیں. عمران سر ہلا کر بولا. میں تو اس لیے پیدا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ مار ڈالا جاؤں. تم کیا سمجھتے ہو پاپا؟ کیا وہ لوگ ہماری دعوت کا انتظام کرنے گئے ہیں؟ ڈیکسٹرلنگ پھر کچھ سوچنے لگا. اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے. آؤ، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا. ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں اور تم کسی طرح بچ سکو، اس لیے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا. تم براہ کرم میرے ملک کے سفیر کو ان حالات سے آگاہ کر دینا. بالکل، قطعی. تم مطمئن رہو پاپا، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں.
میں یہاں آنے سے قبل بادشاہ کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا اور شاہی محل کے بیشتر رازوں کا علم رکھتا تھا۔ میرے ایک ماتحت آفیسر کیپٹن راگھوین کی نگارسیا سے محبت میرے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ خود نگارسیا بھی اس پر جان دیتی تھی۔ میں نے راگھوین کو بہت سمجھایا کہ وہ اس خبر سے باز آ جائے، لیکن اس نے بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ سب کچھ غلط ہے، اس کا شہزادی نگارسیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی رہیں اور شہزادی بھی اس کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ آخر شاہی خاندان کے کچھ افراد کو اس کا علم ہو گیا اور راگھوین ملک بدر کر دیا گیا۔ شہزادی بہت روئی پیٹی، مگر یہ شاہی خاندان کے وقار کا سوال تھا۔ اور میں تمہیں بتاؤں، جس دن شہزادی یہاں سرکاری دورے کے لیے پہنچی تھی، راگھوین مجھے دکھائی دیا تھا۔ یہاں؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، یہاں۔ لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہزادی شاہی خاندان کا وقار اس طرح خاک میں ملائے گی۔ مگر پاپا، تم نے اپنے سفیر کو اس بات سے کیوں نہیں مطلع کیا؟ بدنامی کے خیال سے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا شاہی خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے، اسی لیے اسے شہزادی کی افتاد تباہ کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ ممکن ہے ہم اسے پانے میں کامیاب ہی ہو جائیں، اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ راگھوین جہاں کہیں بھی نظر آیا اسے بے دریغ قتل کر دوں گا۔ تو تم نے صحیح حالات سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا؟ نہیں، تمہارے یہاں کا محکمہ سراغ رسانی بڑی جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اسے بھی صحیح حالات کا علم نہیں ہے۔ اور لڑکے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ تم میرے ملک کے سفیر کے علاوہ اور کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا، وہ جو کچھ مناسب سمجھے گا کرے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ یہاں سے چلے ہی گئے ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ ایسے وقت میں اس شہر سے بھی نکلنے کی ہمت نہیں کریں گے جبکہ ان کے لیے اتنا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ سارے ملک کی خفیہ پولیس حرکت میں آ گئی ہے، اور پھر راگھوین کو اس طرح بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ میک اپ کا ماہر ہے، شہزادی کی صورت بدل دے گا اور اپنی بھی۔ جب ہنگامہ فروغ ہو جائے گا تو وہ دونوں چپ چاپ کسی طرف نکل جائیں گے۔ شہزادی کی تصویر تو ہے میرے پاس، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن راگھوین کی تصویر بھی کہیں سے مل سکے گی؟ ہاں، میرے پاس ایک گروپ فوٹو ہے جس میں وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، تو پاپا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ڈیکسٹرلنگ چونک کر اسے گھورنے لگا۔ ارے مطلب یہ کہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسے؟ کیا کرو گے؟ ممکن ہے باہر زیادہ آدمی موجود ہوں۔ پرواہ مت کرو پاپا، میں اپنے وقت کا ہرکولس ہوں، اس دروازے ہی کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ لڑکے، بس اب خاموش رہو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ میں چوہوں کی طرح مرنا پسند نہیں کروں گا۔ سوچو، میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ عمران دیوار پر ہاتھ ٹیک کر پہلوانوں کی طرح زور کرنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازے کی طرف مڑا، اور اس وقت ڈیکسٹرلنگ کی حیرت قابل دید تھی جب عمران کی ایک ہی ٹکر سے دروازہ چوکھٹ سمیت اچھل کر راہداری میں جا پڑا۔ عمران نے بھی راہداری میں چھلانگ لگائی۔ پاپا ڈیئر، اس نے راہداری سے ڈیکسٹرلنگ کو آواز دی۔ سوچ چکے ہو تو آؤ۔ کرنل ڈیکسٹرلنگ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ چلو، چپ چاپ نکل چلو۔ ڈیکسٹرلنگ نے سرگوشی کی۔ نہیں، میں تو یہاں کھڑا ہو کر ایک گیت گاؤں گا پاپا،
میں 20ویں صدی کا ہرکولس ہوں۔ چلو، ڈیکسٹرلنگ اس کا بازو پکڑ کر صدر دروازے والی راہداری کی طرف کھینچنے لگا۔ عمران نے اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی۔ صدر دروازہ بھی باہر سے بند تھا، لیکن وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ شاید وہ ہمارے متعلق کسی کو اطلاع دینے گئے ہیں، ڈیکسٹرلنگ بولا۔ ہو سکتا ہے، کیا ہم ان کا انتظار کریں گے؟ عمران نے پوچھا۔ تم طاقتور ضرور ہو مگر عقل سے خالی، ڈیکسٹرلنگ نے کہا۔ چلو، اب یہاں ٹھہرنا موت ہی کو دعوت دینا ہوگا۔ اچھا تو چلو، میں تو وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ وہ دونوں پھاٹک سے گزر کر سڑک پر آئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کی کار چل پڑی۔ ڈیکسٹرلنگ عمران کو اپنی کوٹھی ہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔